قاضی عبدالقدیر خاموش، اب ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں، قاضی عبدالقدیر خاموش کون ہے؟ علامہ احسان دیر کا اصل قتل یہ ہے، نواز شریف وغیرہ نہیں ہیں، اور جن کے اوپر ان کی فیملی اور جماعت الزام لگاتی ہے. اور یہ بات بھی سن لیجئے، نواز شریف کے اوپر بھی میں نے ابتسام صاحب نے قتل کا الزام نہیں لگایا. یہ ساجد میر صاحب نے ہی کہا تھا کہ پاکستان کے 3 حفیظ یا جنیجو نواز شریف یہ نہیں کا نعرہ ہے. وہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ کچھ انٹرویوز میں نے ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں اس انٹرویو میں پہلے سے کور ہوگی. ہاں جو باقی انٹرویوز ہیں ظاہر ہے وہ ریکارڈڈ ہے، لیکن انہوں نے مجھے روک دیا تو میں نے پاکستان کے جو بہت بڑے بڑے جو ٹی وی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ابھی ان کو نہ چلائیں. حالانکہ کن لوگوں نے قتل کیا تھا اور ان کو کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے، وہ ایک دم سے ملزم بن گئے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو ملزم بنانے والے کون لوگ تھے، اور اس ایف آئی آر کا مدعی کون تھا جس میں اس کو ملزم بنایا گیا؟ علامہ احسان دیر کے تینوں بیٹے مدعی نہیں، علامہ احسان دیر کے بھائی مدعی نہیں، ان کے داماد مدعی نہیں، ان کے بھتیجے مدعی نہیں، ان کے بھانجے مدعی نہیں. مدعی جماعت کا ایک ملازم یعقوب نامی شخص تھا، اور عمدن دھماکے کے دن سے ہی ہمارے اور جو ساجد میر صاحب کے آپ کہہ لیں کہ جو بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ مدعی تو ہمیں ہونا چاہیے. بالکل آپ کو نہ دے. اور جب ہماری فیملی نے اس بات کو بلند کیا تو اس دور میں بھی میری والدہ کے اوپر ان بدبختوں نے الزامات لگائے. آج ساجد میر صاحب بھی زندہ اور قاضی عبدالقدیر بھی زندہ ہے. آج میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں، اگر قاضی عبدالقدیر قاتل تھا تو آپ نے اس کو کیوں نہیں پکڑوایا؟ فیصل افضل، سلمان اعظم، عمر صدیق نام کے کچھ لوگ ہیں، وہ پیش ہے، مطلب فرنٹ کے اوپر ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس طرف سے ان 3 لوگوں کے الزام آتے ہیں، یہی الزامات لگائیں، آپ جواباً ساجد میر صاحب کو کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ نام میں یہ سوال ویلڈ ہے، اور یہ بات مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ان کو جواب دیں، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے کہ میں کبھی ان پالتو لوگوں کے منہ بھی لگوں گا. میں نے ان پالتوؤں کے منہ کبھی نہیں لگنا. جب سے میں نے وہ انٹرویو مار بھائی والا ریکارڈ کرایا، میرے پاس 18 سے 20 لوگوں کے میسیجز آ چکے ہیں. کسی نے میرا 18 لاکھ دینا ہے، فلاں نے میرا پلاٹ کھا لیا، فلاں نے میرا رقبہ کھا لیا. تو یہ تو مجھے لگتا ہے اللہ کی طرف سے ملت ان کا مقدر بننے والی ہے. اگر یہ انٹرویو نشر ہو گیا تو فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایک باری تراشا بھی دیتا چلا جاؤں گا.